ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمكة وهجرته بطيبة، ألا بها ذكره وامتد منها صوته، أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية، اظہر به الشرائع المجهولة وقمع به بدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ حاضرین گرامی منزلت اور سامعین ایمان و بصیرت، ارباب ولا و ادا اور صاحبان فہم و ذکا، یہ مجلس ادا امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور یہ فرش ادا کہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے، اس فرش ادا سے ہمیں بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ شیخ جعفر حسین شوستری نے الخصائص الحسینیہ میں 14 فضائل لکھے ہیں، اس فرش ادا کے 14 نام لکھے ہیں۔ اس فرش اعزاز سے بیٹھ کے یہاں آ کے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، مگر سب سے بڑی چیز جو ہمیں اس فرش اعزاز سے ملتی ہے وہ اطمینان ہے۔ اور اطمینان یہ وہ دولت ہے کہ جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس دنیا میں جو آپ پیسے ہیں تو خرید سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ بہت بڑا گھر بنا سکتے ہیں، مگر اس میں سکون خرید کے نہیں لا سکتے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو آپ اچھا بستر خرید سکتے ہیں، مگر نیند نہیں خرید سکتے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، آپ اس پیسوں سے کھانا تو خرید سکتے ہیں مگر بھوک نہیں خرید سکتے۔ اسی طریقے سے دولت کا تعلق سکون کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے بے اطمینان نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی جھونپڑے میں رہنے والا بھی سکون سے زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اطمینان کا تعلق قطعاً دولت سے نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس فرش اعزاز سے جو سب سے بڑی چیز ہمیں مل رہی ہے وہ اطمینان ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آج زمانے میں دیکھ لیجئے، ہم اس فرش اعزاز پہ بیٹھ کے اتنے مطمئن ہو چکے ہیں کہ ہمارا دشمن ہمیں مار کے پریشان ہے، ہم مر کے بھی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ دشمن مار کے حیران رہتا ہے، مار کے بھی پریشان رہتا ہے، مگر اس فرش اعزاز سے بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ یہ عظیم فرش اعزاز ہے اور یہ عظیم ذکر ہے کہ جو ہمیں نصیب آ گیا ہے۔
آپ کو جو فضائل اس فرش ادا کے اور یہاں بیٹھنے والے افراد کے ہیں وہ آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ عظیم چیز ہے، یہاں بہت عظیم ہستیاں آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی محفلوں کو اور اپنے جلسوں کو، اپنی نشستوں کو گناہوں سے سجانے والے لوگ تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، مگر گناہگار کو حر بنانے والے ہماری مجلسوں میں ملیں گے۔ سورج کی شعاؤں کو قید کر کے بجلی بنانے والے سائنسدان آپ کو دنیا کے ہر ملک میں مل جائیں گے، مگر اسی سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹانے والا ہماری مجلسوں میں ملے گا۔ چاند کی اور جتنے آپ بیدار ہیں، میں جملہ کہوں آہستہ آہستہ بھی شروع ہوگی مجلس انشاءاللہ، اور ابتدائی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میری بات آپ تک پہنچے تو اپنی آواز میری آواز تک پہنچاتے رہیے گا، اور بولنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بس عقیدوں کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ ہاتھ آپ کے خطیب کی تعریف میں نہیں اٹھتے بلکہ غدیر کی تائید میں اٹھتے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں جملہ کہ چاند کی سرزمین پر ریگل، لیگل اور اللیگل گاڑیاں اتارنے والے خلاباز آپ کو دنیا میں ہر جگہ مل جائیں گے، مگر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والا ہماری مجلسوں میں ملے گا۔ اور اس سے آگے کی بات کروں، آج جو حالات خراب ہیں، ان مجلسوں کا معیار کیا ہے؟ ان میں کون ہستیاں اور کون شخصیتیں ہیں کہ جو یہاں شریک ہو رہی ہیں؟ آپ کس کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سوچیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ آج پوری دنیا کے حالات اپنی نگاہوں میں رکھیے گا اور پھر میرا یہ جملہ سنیے گا۔ حالات کتنے خراب ہیں، اپنے دشمنوں کو کلیشنکوفوں، دستی بم، ایٹم بم سے مارنے والے قاتل تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، مگر اپنے قاتل کو شربت پلانے والا ہماری مجلسوں میں ملے گا۔ یہ مجلسیں وہ ہیں، پھر جملہ سن لیجیے، اب تک شاید میری بات جس تک نہیں پہنچی ہے اس کو بھی اللہ کرے کہ میں سمجھا پاؤں۔ دنیا کے ذرات کو، جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کر کے دوائی بنانے والے طبیب آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، مگر خاک کو شفا بنانے والا ہماری مجلسوں میں ملے گا۔ دنیا میں مزاج یہ ہے کہ ان مجلسوں کا معیار اس دنیا سے بہت بالا ہے، بہت بلند ہے، یہاں بہت عظیم ہستیاں آتی ہیں، اور یہاں کیا ذکر ہوتا ہے، یہاں کون لوگ ہیں؟ قالینوں پر زندہ شیروں کی تصویریں ابھارنے والے مصور تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، مگر قالین پر بنی ہوئی تصویر کو زندہ شیر بنانے والا ہماری مجلسوں میں ملے گا۔ اور ایک جملہ کہوں، اب جتنے آپ بیدار ہیں اور غازی عباس کے مرید بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں مانگنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے عطا کرنے والے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، مگر مانگنے والوں کو بغیر ہاتھوں کے دینے والا ہماری مجلسوں میں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ تو لہٰذا ان مجلسوں سے بہت کچھ مل رہا ہے ہمیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے ہماری حیات اور ہماری پہچان یہی مجلسیں ہیں۔ آپ کو کوئی اور چیز نہیں پہچانوا رہی اس پوری دنیا میں، 1.5 ملک سے زیادہ نہیں ہیں آپ پوری دنیا میں، مگر اس کے باوجود بھی ساری طاقتیں حیران و پریشان ہیں۔ ابھی 40 کے اجتماع نے پوری دنیا کو، ہمیں تو یہ، آپ کو تو عجیب سا اس لیے نہیں لگتا کہ آپ اس فرش عزا پہ بیٹھ کے بچپن سے اہل بیت کے معجزے سن رہے ہیں۔ وہ شخص کہ جو ابو تراب کا ماننے والا ہو، وہ ایک لمیٹیڈ جگہ پہ کروڑوں آدمیوں کے آ جانے پر تعجب نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ اس جگہ بیٹھ کے علی کے، حسن کے، حسین کے معجزے سن کے اتنے مطمئن ہو چکے ہیں کہ آج وہ اتنا بڑا کارنامہ ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، ہمیں اس کی اہمیت دکھائی نہیں دیتی، مگر وہ افراد کے جو اس فرش عزا سے دور ہیں، اس مکتب سے دور ہیں، وہ جو آج 40 کے اس اجتماع کو دیکھ رہے ہیں اور اس مجمع کو دیکھ رہے ہیں اور حسین کی مہمانداری کو دیکھ رہے ہیں، تو گھبرا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کربلا میں ہو کیا رہا ہے؟ ساری دنیا کھانا کھانے پہ لڑ رہی ہے، کربلا میں لوگ کھلانے پہ لڑ رہے ہیں۔ آپ اور ہم تو چونکہ یہاں رہتے ہیں، بچپن سے مجلسیں سن رہے ہیں، فضائل سن رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ سن کے تعجب نہیں ہوتا، ہم تو اتنے مطمئن ہو چکے ہیں اہل بیت کے فضائل سن کے بچپنے ہی سے،
ہم تو علی کے، حسن کے اور حسین کے جب فضائل سنتے ہیں۔ آئیے اب میں اپنے موضوع کی طرف تیزی سے آ جاتا ہوں اور 2-4 گزارشات اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں کرنی ہے۔ موضوع اور عنوان میرا حدیث سے آپ حضرات کے ذہنوں میں پہنچ چکا ہوگا، اور یہ حدیث آپ سب کے ذہنوں میں موجود ہوگی اور نقوش دل پر بھی کندہ ہوگی، اور تھوڑا بہت ترجمہ بھی اس حدیث کا آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ حضور نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہی تو ترجمہ ہے اس حدیث کا۔ پھر سن لیجئے ایک بار، حضور نے فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کا امام نہ بنائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، بلکہ نبی نے کیا کہا؟ امام بنانا تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ بنے بنائے امام کو پہچان کر اس کی اطاعت کرنا تمہارا کام ہے۔ امت کو نبی نے اپنی اوقات بھی دکھائی امت کی اور حیثیت بھی بتائی کہ امام بنانا امت کا کام نہیں ہے، بلکہ امام کو پہچاننا اور پہچان کر امام کی اطاعت کرنا یہ امت کا کام ہے۔ اب آئیے امامت کو پہچانے، تو امامت کو پہچانیں گے کیسے؟ آج امامت کا جاننا، امام کا پہچاننا سب کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں انبیاء تشریف لا چکے، سلسلہ نبوت تمام ہو چکا، آخری پیغمبر بھی اس دنیا میں آ چکے۔ اب دنیا میں کاروان ہدایت کو بنام امامت آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ہر شخص کے جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کو پہچانے، سچے امام کو مانے، سچے امام کی اتباع کرے، تاکہ ہادی کو پہچان سکے، ہدایت پا سکے، کمال کی منزلوں تک پہنچ سکے۔ امام کا پہچاننا اس لیے ضروری ہے۔ اب امامت اللہ کہاں رکھے گا اور کس خاندان میں رکھے گا، یہ ایک سوال ہے کہ جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ سب سے پہلے جب امامت کی بات چلتی ہے تو ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ وہ کون سا خاندان ہے کہ جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہوگا۔ اس سوال کا سب سے آسان سا جواب خود آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا۔ امامت کب تک رہے گی؟ جی، جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ امامت کو کب تک چلنا ہے؟ قیامت تک چلنا ہے۔ تو جب امامت کو قیامت تک چلنا ہے تو ظاہر سی بات ہے امامت اسی خاندان میں رہے گی جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جب امامت کو قیامت تک جانا ہے تو امامت اسی خاندان میں رہے گی کہ جو خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ اب ہمیں وہ خاندان نہیں ڈھونڈنا کہ جس میں امامت ہے، بلکہ وہ خاندان ڈھونڈیے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے اسی خاندان میں امامت کو رکھا ہوگا۔ اب میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن بتاتا ہے کہ کون لوگ باقی رہیں گے اور کون سا خانوادہ باقی رہے گا۔ قرآن میں سورہ مبارکہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، بس وہ لوگ باقی رہیں گے کہ جو تمہارے پروردگار کا وجہ ہے۔ وجہ کا ہم عموماً ترجمہ چہرہ کرتے ہیں، مگر وجہ کا ترجمہ بس چہرہ ہی نہیں ہے، چہرہ بھی ایک ترجمہ ہے۔ وجہ کے ایک معنی ہوتے ہیں پہچان کے، یعنی خدا یہ بتا رہا ہے کہ سب لوگ مٹ جائیں گے، باقی وہ رہیں گے کہ جو اللہ کی پہچان ہوں گے۔ کون لوگ باقی رہیں گے؟ جو اللہ کی پہچان ہوں گے۔ کس نے بتایا یہ؟ قرآن سے۔ وہ لوگ باقی رہیں گے کہ جو اللہ کی پہچان ہوں گے، جن کے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا ہوگا۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں نحن خزان اللہ لو لنا ما عرف اللہ، کہ ہم اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ کو سجدے ہوئے ہیں ہماری وجہ سے، اللہ کو رکوع ہوئے ہیں ہماری وجہ سے، اللہ کے لیے قیام ہوا ہے ہماری وجہ سے، اللہ کو جانا گیا ہے ہماری وجہ سے، اللہ کو پہچانا گیا ہے ہماری وجہ سے۔ قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ سب لوگ مٹ جائیں گے، باقی وہ رہیں گے کہ جو اللہ کی پہچان ہے۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہچانا گیا ہے ہماری وجہ سے۔ لیجئے قرآن کی آیت کو امام کی حدیث سے ملا دیجئے، نتیجہ یہی نکلے گا، ہر خاندان مٹ جائے گا، خاندان اہل بیت باقی رہے گا۔
ہر خاندان ختم ہو جائے گا، بس ایک خاندان ہے کہ جو باقی رہے گا، اور وہ خاندان اہل بیت کا خاندان ہے۔ تو اب بات سمجھنا آسان ہو گیا، جب اہل بیت کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا تو اسی خاندان میں اللہ امامت کو قرار دے گا۔ اب آئیے بہت تیزی سے یہ خاکہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، امام کو پہچاننا، امام کو جاننا، امام کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم امام کی اطاعت کریں، سیدھے راستے پہ چلیں، اور اس کے بعد سعادت حاصل کریں، دنیا بھی کامیاب بنائیں، آخرت بھی کامیاب بنائیں۔ اب میں امام کے معنی لغت اور قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو جائے کہ قرآن اور لغت کی روشنی میں امام کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ قرآن اور لغت سے جو امامت کے معنی بیان ہوں گے یا امام کے معنی بیان ہوں گے وہ اس لیے ہوں گے تاکہ ہم اس دروازے تک اور اس گھر تک پہنچ جائیں کہ جنہیں اللہ نے حقیقی امام بنایا ہے یا جو حقیقت میں امام کہلانے کے حقدار ہیں۔ لغت میں جو امام کے پہلے معنی بیان ہوئے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ لغت میں امام کے پہلے معنی امام اسے کہتے ہیں کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ لغت نے۔ اب آئیے قرآن کی طرف، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دیکھو نہ کافروں کی اطاعت کرنا نہ منافقوں کی اطاعت کرنا، یعنی نہ کافروں کو امام ماننا نہ منافقوں کو امام ماننا۔ کافر تو سب جانتے ہیں کہ کون ہیں، لیکن یہ منافق کس بلا کو کہتے ہیں قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اے پیغمبر یہ لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آ کے آپ سے پوچھ رہے ہیں اے رسول اللہ یہ بتائیے جنگ احد کس کے کہنے سے ہوئی ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جنگ احد ہوئی ہے اللہ کے کہنے سے، اس لیے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کون اس کے حبیب کا ساتھ دے کے مومن بنتا ہے، کون اس کے نبی کا ساتھ چھوڑ کے منافق بنتا ہے۔ کیا تلاش کرنا تھا ہمیں؟ امام۔ اور لغت نے کیا کہا؟ امام وہ ہوگا جس کی اطاعت کی جائے، اور قرآن کہہ رہا ہے نہ کافروں کی اطاعت کرنا نہ منافقوں کی اطاعت کرنا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو میدان میں ڈٹے گا وہ مومن ہوگا، جو میدان سے بھاگے گا وہ منافق ہوگا۔ لیجئے قرآن و لغت نے مل کے بتا دیا امام وہ ہوگا کہ جو میدان میں کھڑا رہے گا، امام وہ نہیں ہوگا جو میدان سے بھاگ جائے گا۔ میدان میں ڈٹنے والے کو امام کہیں گے، میدان چھوڑ کے جانے والے کو امام نہیں کہا جائے گا۔ اب آئیے دوسرے معنی جو لغت میں امام کے بیان ہوئے ہیں، امام کے دوسرے معنی لغت کے اندر الامام الخیط الذی یؤدی علی البناء، معمار، مستری، گھر بنانے والے جو آپ دیکھتے ہوں گے بلڈنگ بنانے والے، امام لغت کے اندر معمار کے ہاتھوں کی وہ رسی کہ جو دیوار کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اسے امام کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں امام؟ معمار کے ہاتھ میں جو رسی ہوتی ہے کہ جو دیوار جس سے دیوار سیدھی کی جاتی ہے اسے امام کہتے ہیں۔ اب اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ دوسرے کو ٹیڑھا ہونے سے وہی تو بچا سکتا ہے جو خود پوری زندگی ٹیڑھا نہ چلا ہو۔ دوسرے کو ٹیڑھا ہونے سے وہی روکے گا کہ جو خود پوری زندگی ٹیڑھا نہ چلا ہو۔ یہ کس نے بتایا؟ لغت نے۔ اب آئیے قرآن کی طرف، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یتبعون الداعی لا عوج لہ، قابل مبارکباد ہوں گے وہ لوگ کہ جو محشر کے میدان میں ایسے امام کے پیچھے آئیں گے جو کبھی ٹیڑھا نہ چلا ہوگا۔ قابل مبارکباد ہوں گے وہ لوگ کہ جو محشر کے میدان میں ایسے امام کے پیچھے آئیں گے کہ جو کبھی ٹیڑھا نہ چلا ہوگا۔ یعنی لغت نے کہا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا۔ اب اگر کوئی صاحب پہلی ہی بار منبر پہ آنے کے بعد اپنے پہلے ہی خطاب میں یہ کہیں کہ اے لوگو اگر میں سیدھا سیدھا چلوں تو میرے پیچھے پیچھے چلنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں عقیلونی مجھے سیدھا کر دینا، عقیلونی مجھے سیدھا کر دینا، مجھے سیدھا کر دینا۔ بھئی قرآن و لغت نے مل کے بتایا امام وہ نہیں ہوگا جو عقیلونی عقیلونی کہے، امام وہ ہوگا جو سلونی سلونی کہے۔
ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو امام وہ ہوگا کہ جو منبر پہ آنے کے بعد سلونی سلونی کہے گا۔ امام کے دوسرے معنی لغت کے اندر، اب پھر آئیے، امام کہتے ہیں اسے کہ جو دو کو ملا رہا ہو، جو دو کو جوڑ رہا ہو، یعنی لغت میں وسیلے کو امام کہا جاتا ہے۔ جو دو کو ملائے وہ امام کہلاتا ہے۔ اب آئیے قرآن کی طرف، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انہما لبامام مبین۔ قوم شعیب اور قوم لوط، یہ دونوں قومیں دو الگ الگ گاؤں میں رہا کرتی تھیں۔ ان دونوں گاؤں کو جو راستہ ملاتا تھا اسے قرآن نے کہا کہ یہ راستہ امام مبین ہے، یعنی جو دو کو ملا رہا ہو وہ امام ہوتا ہے۔ جو دو کو ملائے اسے امام کہتے ہیں۔ آپ نے شاید توجہ نہیں دی، نبی نے ساری زندگی قرآن کی ہر آیت پہ عمل کر کے بتایا ہے، تو کیا نبی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ وہ امام کون ہوگا کہ جو دو کو ملائے گا؟ نبی نے بتایا۔ یہی بتانے کے لیے تو نبی معراج پہ گئے تھے، جو دو کو ملائے گا وہ امام کہلائے گا، یہی بتانے کے لیے نبی معراج پہ گئے تھے۔ اور یہی علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا، اے سر خط وجوب و امکان، اے وہ علی کہ جو وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر ہے، اے وہ علی کہ جو وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر ہے، یعنی ادھر وجوب ادھر امکان، درمیان میں علی۔ آپ شاید نہیں پہنچے، میں بات آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ واجب الوجود، نبی ممکن الوجود، درمیان میں علی، یعنی ادھر اللہ ادھر نبی، درمیان میں علی۔ علامہ اقبال نے بتایا اگر اللہ تک جانا ہے تب بھی علی تک آنا ہوگا، اگر نبی تک جانا ہے تب بھی علی تک آنا ہوگا۔ بھائی ادھر اللہ ادھر نبی، درمیان میں علی۔ اگر فرش پہ بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آتا تو عرش کی بلندیوں میں چلو، شب معراج یہی تو ہوا، پردے کے اس پار خدا تھا، اس پار نبی تھے، درمیان میں علی تھا۔ پردے کے اس پار خدا، اس پار نبی، اور درمیان میں علی۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہی سمجھانے کے لیے اور یہی مرتبہ دکھانے کے لیے، امام مبین کی شناخت کرانے کے لیے یہ سفر کرایا، اور اس سفر کو اللہ نے اتنے شاندار انداز میں بیان کیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے سبحان الذی، پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، یہ 99 نام تو آپ عموماً سنتے رہتے ہیں، ورنہ اللہ کے علماء نے 10,000 سے زیادہ نام لکھے ہیں۔ 750 سے زیادہ نام تو اللہ کی دعائے جوشن کبیر میں ہے، جو آپ پڑھتے ہیں رمضان میں اور عام دنوں میں بھی پڑھتے ہوں گے۔ پھر اللہ نے اپنے ہزاروں ناموں میں سے معراج کی رات میں جس نام کا انتخاب کیا وہ نام ہے سبحان۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خالق ہے وہ رب، یا رب ہے وہ پروردگار، یا وہ اللہ ہے کہ جو اپنے بندے کو زمین سے آسمان پہ راتوں رات لے جاتا ہے۔ اے پروردگار، اپنے ہزاروں ناموں میں سے تو نے سبحان کا انتخاب کیوں کیا؟ آواز آئے گی کہ پڑھو تسبیح فاطمہ۔ ہم نے کہا پروردگار وہ کیا کہ جب ستارہ آسمان سے زہرا نسبت زہرا کے لیے زمین پہ آیا تھا تو کیا ماجرا تھا؟ جب ستارہ اپنے مقام سے چلا، جناب سیدہ نے دیکھا تو 34 مرتبہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ ستارہ علی کے دروازے پہ آیا تو سیدہ نے 33 مرتبہ کا الحمدللہ، کتنا اچھا رشتہ ہے، الحمدللہ کتنا خوب رشتہ ہے، الحمدللہ۔ اور جب یہی ستارہ زمین سے آسمان کی طرف چلا، پستی سے بلندی کی طرف چلا، تو سیدہ کی آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا ہم بھی اپنے حبیب کو زمین سے آسمان کی طرف بلائیں گے تو یہی کہیں گے سبحان الذی اسرا۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے؟ ارے یہ آیت نہیں ہے، تسبیح فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو بلا لیا راتوں رات،
اور جب نبی جا رہے ہیں جبرائیل ساتھ ساتھ ہیں. یہ اہل سنت علماء نے بھی یہ روایتیں لکھی. جب نبی پہلے آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان پہ علی کا نام لکھا ہوا دیکھا. نبی نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل من وزیری، میرا وزیر کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ نبی دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں بھی علی کا نام دیکھا. نبی نے پھر کہا جبرائیل میرا وزیر کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ نبی تیسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں بھی علی کا نام لکھا ہوا دیکھا. نبی نے پھر کہا جبرائیل میرا وزیر کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کا وزیر علی ہے؟ آپ بار بار جبرائیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ آپ بار بار جتا کیوں رہے ہیں؟ نبی کی آواز آئے گی، جتانا اور ہوتا ہے، جلانا اور ہوتا ہے. نبی بار بار یہی سوال کیے جا رہے ہیں. ایک ایک منزل طے ہو رہی تھی معراج میں، اور نبی بار بار دیکھ رہے ہیں. بھائی جنت پہلے دروازے پہ جنت میں پہنچے تو وہاں بھی علی کا نام لکھا ہوا دیکھا. جنت کے درختوں پہ علی کا نام، جنت کے پتوں پہ علی کا نام، پہلے آسمان پہ علی کا نام، دوسرے آسمان پہ علی کا نام. نبی بار بار پوچھ رہے ہیں جبرائیل من وزیری، میرا وزیر کون ہے؟ اور جبرائیل بھی بار بار ایک ہی جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا وزیر علی ہے. یہ نبی بار بار پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ تاریخ رقم ہو جائے. بعد میں آنے والا جھوٹا مورخ کہیں یہ نہ لکھ دے کہ زمین پہ تو نبی کے وزیر علی تھے، پہلے آسمان پہ فلاں تھے، دوسرے آسمان پہ فلاں تھے، جنت میں فلاں تھے، کوثر میں فلاں تھے. نبی نے جبرائیل سے پوچھ کے بتایا کہ فرش پہ بھی محمد کا وزیر علی ہے، عرش پہ بھی محمد کا وزیر علی ہے. نبی بار بار یہی سوال کر رہے ہیں. جب پہنچے تو دیکھا. اب یہ حدیث اہل سنت علماء نے بھی لکھی کہ نبی کہتے ہیں رائے تو مکتوباً علی باب الجنہ بالذہب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ نبی جب پہنچے تو نبی کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ سونے سے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم یہ کلمہ کہاں سے لے آئے؟ میں کہتا ہوں نبی معراج پہ گئے تھے وہاں سے لے آئے. نبی کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کیا؟ علی کا نام. جنت کے پتوں پہ علی کا نام، جنت کے درختوں پہ علی کا نام. بھائی جنت تو وہ جگہ کہ جہاں ہر طرح کی آسائش، جہاں ہر طرح کی سجاوٹ، جہاں ہر طرح کی ڈیکوریشن، یعنی مکمل طور پہ ڈیکوریٹ اور آراستہ جگہ کو جنت کہا جاتا ہے. لیکن خدا کی جنت کی سجاوٹ بھی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کے نام کا تغرا نہ لگا دیا جائے. وہاں کی سجاوٹیں بھی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کا نام نہ لکھ دیا جائے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں تم اپنے امام باڑوں پہ یا علی کیوں لکھتے ہو؟ تم اپنے عزا خانوں پہ علی کا نام کیوں لکھتے ہو؟ تم اپنے امام باڑوں پہ علی کا نام کیوں لکھتے ہو؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، یہ نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ جنت کے دروازے پہ. میں بات کو آسان کروں گا تاکہ جوان بھی سمجھ جائیں. کتابی باتوں میں الجھاؤں گا نہیں بلکہ زندہ باتیں کروں گا آپ کی خدمت میں. ہوتا یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر دوسرے ملکوں کی ایمبیسیاں ہوتی ہیں، سفارت خانے. ہمارے ملک میں بھی ہیں. جب آپ دہلی میں جائیں گے تو آپ کو لندن کا سفارت خانہ بھی ملے گا، برطانیہ کا سفارت خانہ، امریکہ کا سفارت خانہ، ایران کا سفارت خانہ، اور جو جس ملک کا سفارت خانہ ہوتا ہے اس پہ اسی ملک کا جھنڈا لگایا جاتا ہے. جب میں پہنچا تو میں نے کہا کہ یہ تو ہندوستان ہے، یہاں ایران کا جھنڈا کیوں؟ یہاں عراق کا جھنڈا کیوں؟ یہاں امریکہ کا جھنڈا کیوں؟ کہ مولانا آپ کو اتنی بات پتا نہیں ہے، یہ ملک ان ملکوں تک جانے کا راستہ ہے. اگر آپ کو ایران جانا ہے تو رابطہ یہ سفارت خانہ بنے گا. اگر آپ کو عراق جانا ہے رابطہ یہ سفارت خانہ بنے گا. اگر آپ کو امریکہ جانا ہے رابطہ یہ سفارت خانہ بنے گا. ہم بھی تو اپنے امام باڑوں پہ یا علی اسی لیے لکھتے ہیں اگر جنت میں جانا ہے راستہ یہیں سے بنے گا. اگر جنت میں جانا ہے
इससे बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो हम अपने इमाम बाड़ों पे अली का नाम इसीलिए लिखते हैं, हम अपने अज़ा खानों पे अली का नाम इसीलिए लिखते हैं कि अगर किसी को जन्नत में जाना है तो राबता यही अज़ा खाना बनेगा, तो वास्ता यही अज़ा खाना बनेगा। और फिर आपने ये भी देखा होगा, दो चीज़ें होती हैं, आप तो बाहर जाते रहते हैं, आपको पता होगा, एक पासपोर्ट होता है, एक वीज़ा होती है। पासपोर्ट तो आपको अपना मुल्क देता है, मगर वीज़ा वही मुल्क देता है जहां आपको जाना होता है। सिफारत खाना तो किसी भी ज़मीन पे बन सकता है, इमारत तो किसी भी मुल्क में बनाई जा सकती है। भाई जहां हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर ईरान का सिफारत खाना है, वहां काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मगर जो वीज़ा देगा ना ईरान का, वो वही होगा कि जो ईरान वाला होगा, वही आपको वीज़ा देगा। अगर आपको इराक जाना है, आपको वीज़ा वही देगा कि जो इराक वाला होगा। अब भी आप नहीं पहुंचे। हमारा अकीदा ये है कि इन मजलिसों में फातिमा आती हैं, इन मजलिसों में अली आते हैं, इन मजलिसों में हसन आते हैं, इसलिए कि सफारत खाना कहीं का भी हो, वीजा तो वहीं का रहने वाला देगा। सफारत खाना किसी भी सरजमीन पे हो, मगर वीजा वहीं का रहने वाला देगा। तो नबी पहुंचे मेराज पे, हर जगह अली का नाम लिखा हुआ देखा, हर जगह अली का नाम, जन्नत के पत्तों पे अली का नाम, जन्नत के दरख्तों पे अली का नाम, जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम। नबी पहुंचे, हर जगह पहुंच रहे हैं। नबी कहते हैं जब मैं अंदर बढ़ रहा था, एक मकाम वो आया कि जहाँ जिब्राइल ने भी साथ छोड़ दिया, और उसके बाद जिब्राइल ने कहा कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। जिब्राइल ने साथ छोड़ दिया। नबी कह रहे हैं मैं हर कदम पे ज़मीन से आसमान का फासला तय कर रहा था, हर कदम पे इतना फासला तय कर रहा था, और अंदर से आवाज़ आ रही थी उदनो मिन्नी, और करीब आइए, और करीब आइए। नबी कहते हैं कि जब मैं करीब पहुंचा, मैंने पर्दे के पास से जब आवाज़ आ रही थी, मैंने पर्दे के पास, उसूल काफ़ी जैसी किताब में, बड़ी किताब में ये हदीस मौजूद है कि नबी कहते हैं जब मैं पर्दे के करीब पहुंचा तो मैंने सवाल किया, परवरदिगार ये बता क्या अली भी यही है? आवाज आई हाँ अली भी यही है। नबी कहते हैं मैंने फिर कहा परवरदिगार ये बता ये तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं? अंदर से आवाज आई बोल तो मैं ही रहा हूँ मगर लहजा अली का है। नबी कहते हैं मैंने फिर कहा परवरदिगार ये बता जब तू बोल रहा है अली के लहजे में क्यों बोल रहा है? अंदर से आवाज आई इसलिए मेरे हबीब मैंने सबसे पहले अपने दिल को देखा, मेरे दिल में सबसे ज्यादा तेरी मोहब्बत थी, फिर मैंने तेरे दिल को देखा, तेरे दिल में सबसे ज्यादा अली की मोहब्बत थी, सबसे ज्यादा तेरे दिल में अली की मोहब्बत थी। तो मैंने चाहा कि तुझसे अली के लहजे में बात की जाए। और ये अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा कि अल्लाह ने मेराज में नबी से बात की बिल्लुगतिल अली, अली के लहजे में अल्लाह ने बात की। लहजा जो इख्तियार किया जाता है ना, ये लहजा वो चीज़ होती है कि हर इंसान चाहता है कि किसी मशहूर आदमी का ले लिया जाए। लहजा जब आदमी कॉपी करता है तो चाहता है कि किसी मशहूर इंसान का लहजा कॉपी करे। मिसाल के तौर पे मैं मजलिसें पढ़ता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि मजलिस पढ़ने के लिए मुझे किसी मशहूर खतीब का लहजा मिल जाए। अल्लामा तालिब जोहरी का लहजा में बात करने की कोशिश करूँगा, अल्लामा इरफान हैदर आबदी के लहजे में बात करने की कोशिश करूँगा, अल्लामा रशीद तुराबी के लहजे में बात करने की कोशिश करूँगा। इसलिए कि लहजा जब आदमी कॉपी करता है तो सोचता है कि किसी मशहूर का लहजा इख्तियार किया जाए।
اللہ نے معراج میں علی کے لہجے میں بات کی. اب سوچو تو صحیح علی کتنا مشہور ہوگا کہ اللہ بھی علی کے لہجے میں بولتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام پہ. تو جو تو امام وہ ہوگا کہ جو دو کو ملائے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ لغت بتاتی ہے. لغت میں امام کے ایک اور معنی جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. امام لغت میں اسے کہتے ہیں کہ جو آگے ہوتا ہے. جو آگے ہوگا وہ امام کہلاتا ہے. اور یہ میں لغت سے بتا رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ جو معنی لغت میں ہو وہ آپ کو حقیقت میں بھی تطبیق کیے جائیں, مگر لغت کے سارے معنی کے جو امام کے ہیں وہ علی کی ذات پہ کسی اور پہ کھڑے اترتے ہی نہیں ہیں. لغت نے بتایا کہ امام اسے کہیں گے کہ جو آگے ہوگا. اور جو آگے ہوگا مثلاً عام معاشرے میں بھی آپ دیکھیں گے تو جو جماعت کراتے ہیں مولانا انہیں امام جماعت کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وہ لغوی اعتبار سے اسی لیے کہتے ہیں کہ جماعت ان کے پیچھے ہوتی ہے, وہ جماعت کے آگے ہوتے ہیں. جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں, اس کے بعد آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. پہلے وہ رکوع میں جاتے ہیں, اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں. پہلے وہ سجدے میں جاتے ہیں, اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں امام جماعت کہا جا رہا ہے. لغت میں امام اسے کہتے ہیں کہ جو آگے ہوتا ہے, اور جو آگے ہوتا ہے اس کے اشارے پہ چلا جاتا ہے. جو پیچھے ہوتے ہیں وہ اشارے پہ چلتے ہیں. بھائی جو جماعت کے آگے ہوگا وہ جماعت کا امام کہلائے گا. جو حکومت کے آگے ہوگا وہ حکومت کا امام کہلائے گا. جو کائنات کے آگے ہوگا وہ کائنات کا امام کہلائے گا. اب کائنات کا امام کہیں سے دنیا تلاش کر کے لائے کہ جس کے اشارے پہ کائنات چلتی نظر آئے. اگر کہیں نہ ملے تو آ جائیے اس دروازے پہ, ہم آپ کو دکھائیں گے. ہمارے پاس ایسا امام ہے جس نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, جس نے اشارہ کیا ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا, جس نے اشارہ کیا درختوں سے سجدہ کرا لیا, جس نے اشارہ کیا ستارے کو دروازے پہ بلایا, جس نے اشارہ کیا سنگریزوں سے کلمہ پڑھوایا. اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی, سورج پیچھے ہے علی آگے ہے, چاند پیچھے ہے علی آگے ہے, قمر پیچھے ہے علی آگے ہے, شجر پیچھے ہے علی آگے ہے, حجر پیچھے ہے علی آگے ہے, فلک پیچھے ہے علی آگے ہے, ملک پیچھے ہے علی آگے ہے, لو پیچھے ہے علی آگے ہے, قلم پیچھے ہے علی آگے ہے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ سب پیچھے کیوں ہے علی آگے کیوں ہے تو اسے اتنا جواب دیجئے گا اس لیے کہ یہ سب کائنات ہے, علی مولا کائنات ہے. علی مولا کائنات ہے, اس لیے کائنات کی ہر چیز علی کے اشاروں پہ گھومتی نظر آتی ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ علی کے صدقے میں ہو رہا ہے. اور کسی نے اتنے اچھے انداز میں کہا تھا کہ اللہ نے تو نے یہ کیا غضب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا راز تھا, علی کو پیدا کر کے اللہ نے اپنے آپ کو بھی ظاہر کر دیا. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ علی مظہر ذات خدا ہے, مظہر صفات خدا ہے. اللہ کی صفتیں علی کی ذات میں تجلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور ان فضیلتوں کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. کسی کے دہن میں ایسی زبان نہیں ہے کہ جو ان کمالات کی تعریف کو مکمل طور پہ بیان کر سکے. اے میرے مولا, بس میں کہوں گا تو اس طریقے سے کہوں گا, اے میرے مولا تیرے پیکر کے لیے جامع الفاظ تنگ ہے, تو وجود عالم کی ابتدا ہے, تو نمود ہستی کی انتہا ہے, تو سواد کینہ و نفرت میں دعا کا چراغ ہے, تو فصیل ظلم میں دروازہ امان ہے,
ہے، تو اعتبار مشیت ہے، تو اختیار سبحان ہے، تو نظام ارض و سما کا مزاج دان ہے، تو شمع نفاق کے حق میں ہوائے تند ہے، تو اہل انس و محبت کا قدردان ہے، تو گمان کی دھوپ میں تمثیل صاحبان ہے، تو بشر نہیں بلکہ عظمت بشر ہے، کمال خلاق تیری ذات ہے، جمال ہستی تیری حیات ہے، تو عکس بھی ہے آئینہ بھی ہے، تو نقطہ بھی ہے دائرہ بھی ہے، تو معنی حرف کن ہے، تو مصدر بھی خبن ہے، تو مطلع حل طبق ہے، تو ہر سحر کی شفق ہے، تو نور ہدایت ہے، تو روح سعادت ہے، تو چارہ ساز درد مندہ ہے، تو غم گسار نوع انسا ہے، تو وجود عالم امکا ہے، تو حسن نمود صنعت یزدہ ہے، تو جان بہار و روح گلستہ ہے، تو ہر ایک دل کے غریب خانے میں مہماں ہے، تو جس منزل کا داعی تھا خود اس کا رہگیر بھی تھا، تو جس قرآن کا قاری تھا خود اس کی تفسیر بھی تھا، تو جس ایمان کا مصور تھا خود اس کی تصویر بھی تھا، تو بطل جلیل ہے، تو روح جمیل ہے، تو فطرت خلیل ہے، تو شمع حریم اولیاء ہے، تو کاشف رمز دو سرا ہے، تو زینت اعتبار ذات ہے، تو زیور حسن کائنات ہے، تو بادشاہ ششتہات ہے، ذوالفقار جیسی شمشیر تیرے ہاتھ ہے، تو باغ دین کی بہار ہے، تو عزم کا کوہسار ہے، تو رونق ہر دیار ہے، تو ہر ایک دل کا قرار ہے، تو کفر و باطل کو ضرب پاسے مسل گیا، تو ماہ و انجم کی ٹھنڈی کرنوں میں ڈھل گیا، تیرے دشمنوں کا دم گھٹ گھٹ کر نکل گیا، بازار عشق و محبت میں تیرا سکہ چل گیا، تو تاریخ کے سمندروں میں موج بن کر اچھل گیا، اے میرے مولا تو نور تھا انوار سحر مانگ رہا تھا، تو نے سلطانی جمہور طلب کیا، تو نے اسلام کا دستور طلب کیا، تو نے قرآن کا منشور طلب کیا، تو نے ظلمات میں نور طلب کیا، تو خلیل کی دعا ہے، مسیح کی نوید ہے، تیری خوبیوں کا احاطہ بشر تو کیا انبیاء سے بعید ہے، اے میرے مولا تیرے اس دنیا میں آنے کا انداز یہ تھا کہ پوری کائنات آبشار نور میں نہا رہی تھی، جدھر سے تو گزر رہا تھا وہ رہ گزر نکھر رہی تھی، ترانہ خدا لا شریک گنگنا رہا تھا، لبے فرصت جہاں فرتے مسرت سے مسکرا رہا تھا، زمین کا تیرا بخ نصیب جگمگا رہا تھا، خزا دیدہ گلشن حیات انسانی لہلہا رہا تھا، گویا خدا کی رحمت آ رہی تھی، بہار بن کر چھا رہی تھی، محبتوں کے جام پلا رہی تھی، اخوتوں کے چراغ جلا رہی تھی، کلی کلی فدا ہو رہی تھی، چمن چمن نثار ہو رہا تھا، تیری سادگی پہ باغ پن نثار ہو رہا تھا، تیری خاموشی پہ دفتر سخن نثار ہو رہا تھا، اے میرے مولا تو باغ امامت کا پھول ہے، یہ چاند تیرے قدموں کی دھول ہے، اپنے قاتل کو شربت پلانا تیری سخاوت کا اصول ہے، تیری محبت کے بغیر جنت کی تمنا ایک بھول ہے، اور جہاں تیرا ذکر نہ ہو وہاں بیٹھنا فضول ہے۔ علی کا ذکر جہاں ہوگا وہیں سے جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، علی کا، اور یہ آپ کی ہماری بلکہ یہ تو صحابہ کی پہچان رہی ہے رسالت کے دور میں ان لوگوں کی باتیں نہیں کرتا کہ جو آپ کو آج کل آ کے گمراہ کر رہے ہیں اور نہ جانے آپ سے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ حدیثوں میں ہے کہ جبرائیل جب کوئی علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے نا زمین پہ، تو جبرائیل آسمان پہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو زمین پہ پاکیزہ ماؤں کی اولادیں بیٹھی ہیں۔ علی کے تذکرے کے علاوہ پہلے تو ہوتا یہ تھا، اور الحمدللہ ہمیں تو اب بھی اچھا نہیں لگتا کسی اور کا ذکر، مگر آج کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسے پیدا ہو گئے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو بھی مان لو، فلاں کو بھی مان لو، علی کو بھی مان لو۔ ہم نے تو علی کے علاوہ کسی اور کو مانا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہماری ہر بات شروع ہوگی تو علی سے، ختم ہوگی تو علی کے تذکرے پر۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا علی کے فضائل کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا؟ اسلام میں علی کے علاوہ بھی تو باتیں ہوں گی، آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے مسکرا کے کہا کہ تاریخ اسلام میں علی کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اگر اسلام کی تاریخ سے علی کو نکال دیا جائے تو باقی اسلام تو پہاڑوں پہ بھاگتا نظر آتا ہے۔ اگر اسلام کی تاریخ سے علی نکل جائے تو اسلام میں بچتا کیا ہے؟ اور علی کو نکالیں گے کہاں کہاں سے؟ علی تو ہر جگہ ملے گا، علی تو ہر جگہ ہے بھائی، رسول کے بستر پہ علی ہے، ذوالشیرہ میں علی ہے، ہجرت میں علی ہے، نبی کے ہاتھوں پہ علی ہے، نبی کے کاندھوں پہ علی ہے، نبی کے دل میں علی ہے، نبی کی زبان پہ علی ہے، نبی کی بات میں علی ہے، نبی کی گفتار میں علی ہے، مکے میں علی ہے، مدینے میں علی ہے، احد میں علی ہے، خیبر میں علی ہے، خندق میں علی ہے،
بدر میں علی ہے، حنین میں علی ہے، حنین میں علی ہے، بحر میں علی ہے، بر میں علی ہے، زندگی میں علی ہے، اور اس سے آگے بڑھ جائیے، زندگی ہی کی بات نہیں ہے، نزا میں علی ہے، قبر میں علی ہے، حشر میں علی ہے، برزخ میں علی ہے، محشر میں علی ہے، دروازے جنت پہ علی ہے، بس ایک ہی جگہ بچتی ہے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ہمارے علی مولا، علی مولا، ہمارے ایک عالم گزرے ہیں مولانا حسین بخش جاڑا، بہت تفسیر بھی ہے ان کی 10 ضلعوں میں، انوار النجف کے نام سے، بہت بڑے عالم تھے اور حاضر جواب بھی بلا کے تھے، اور یہ مکتب تشیع کی میراث رہی ہے۔ حاضر جوابی ہر دور میں علماء تشیع کا شیوا رہی ہے۔ حاضر جوابی تو ان سے ایک دن، جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ سب برابر ہیں، علی اور فلاں برابر ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ ہر نام لینا بھی نہیں چاہیے، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں، ہر نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مولانا آپ تو بلا وجہ علی میں اور فلاں میں اختلاف ڈالتے رہتے ہیں، حالانکہ ان میں تو اتنا اتحاد ہے کہ ان کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے، علی کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے، ان کے نام میں بھی 3 حرف، علی کے نام میں بھی 3 حرف، ان کے نام میں بھی نقطہ نہیں، علی کے نام میں بھی نقطہ نہیں۔ مولانا حسین بخش جاڑا نے مسکرا کے کہا نادان، کیا تجھے نہیں پتا حلال بھی ہے سے شروع ہوتا ہے، حرام بھی ہے سے شروع ہوتا ہے، حلال میں بھی 4 حرف، حرام میں بھی 4 حرف، حلال میں بھی نقطہ نہیں، حرام میں بھی نقطہ نہیں، علی میں اور فلاں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا حلال و حرام میں۔ علی کو کسی اور سے ملانے کی کوشش نہ کیجیے گا، یہ تو قرآن نے صراحت سے بھی کہا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملانا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، امام وہ ہوگا کہ جو آگے آگے ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ علی ہی کائنات کا ایسا امام ہے کہ جو ہر جگہ نظر آیا، اور نبی سے آگے آگے، نبی سے پہلے معراج میں علی نظر آیا۔ یہی علامہ اقبال نے کہا اے سر، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، اے سر خط وجوب و امکان، اے وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر، علی وجوب اور امکان کے درمیان کی لکیر۔ پھر آگے کہتے ہیں اے محو ثناء تو زمان ہا، اے وہ علی کے زمانے جس کی ثنا میں مشغول ہیں، زمانے جس کی تعریفوں میں مشغول ہیں، زمانے جس کی ثنا میں مشغول ہیں، وہ علی ہیں۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ لیا جانے والا نام پوری دنیا میں کون سا ہے؟ نام محمد۔ نام محمد سب سے زیادہ لیا جاتا ہے اس پوری دنیا میں۔ اب یہاں اگر جغرافیہ جاننے والے لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ میرا جغرافیہ چیک نہیں کریں، بلکہ جو کہنا چاہ رہا ہوں بس اسی بات پہ توجہ رکھیں۔ نام محمد کس طرح لیا جاتا ہے پوری کائنات میں سب سے زیادہ؟ اس لیے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوتی ہے، اور ہر اذان دینے والا ضرور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اذان ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی جگہ اس دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے، مثلا ہمارے ہندوستان میں ختم ہوتی ہے،
تو اس کے بعد پاکستان میں شروع ہو جائے گی، وہاں ختم ہوتی ہیں تو افغانستان، اس سے آگے بڑھیے تو ایران، عربستان، اس کے بعد پوری دنیا کو آپ دیکھیے، اس سے بھی آگے بڑھ جائیے تو سنیوں کی ختم ہوتی ہے، شیعوں کی شروع ہو جاتی ہے، دیوبندیوں کی ختم ہوتی ہے تو بریلویوں کی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر شخص پکار کے کہتا ہے محمد محمد محمد۔ یعنی پوری کائنات میں سب سے زیادہ لیا جانے والا نام ہے نبی کا، سب سے زیادہ لیا جانے والا نام ہے نام محمد۔ مگر ذرا کبھی سوچئے اور نبی کی بارگاہ میں آئیے اور آ کے دیکھیے کہ محمد کس کا نام لیتے ہیں۔ ہم نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی کبھی کہہ رہے تھے یا علی انت منی وانا منکا، کبھی نبی کہہ رہے تھے نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کبھی نبی کہہ رہے تھے کہ منزلت علی کا منزلت راس من الجسد، کبھی نبی کہہ رہے تھے مثل علی کا مثل الکعبہ، کبھی نبی کہہ رہے تھے کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے ہے، کبھی نبی کہہ رہے تھے یا علی انت صراط مستقیم، کبھی نبی کہہ رہے تھے یا علی انت باب حتہ، کبھی نبی کہہ رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، کبھی نبی کہہ رہے تھے میرا وزیر علی ہے۔ بھئی پوری تاریخ رسالت اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ایک ہی آواز آئے گی علی علی علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات جس کا نام لے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کا نام لے اسے علی کہتے ہیں۔ نبی سب سے زیادہ آگے علامہ اقبال کہتے ہیں، اے اب دل تھام کے سنیے گا علامہ اقبال کا یہ شعر، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اے تفسیر تو سورہا یہ قرآن، اے وہ علی کہ قرآن کے سورے جس کی تفسیر ہیں۔ علامہ اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ علی قرآن کی تفسیر کرنے والا ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال تو عقیدہ ہی بدل رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ علی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، بلکہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے سورے علی کی تفسیر ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے تفسیر تو سورہا یہ قرآن، اے وہ علی کے قرآن کے سورے جس کی تفسیر ہیں۔ اب آپ سوچئے، اپنے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ضرور کیجئے گا کہ تفسیر تو بعد میں ہوتی ہے، متن پہلے ہوتا ہے، آیت پہلے ہوتی ہے، تبھی تو اس کی تفسیر کی جاتی ہے، اور علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے سورے علی کی تفسیر ہیں۔ اب میں کچھ آیتیں پڑھوں گا اور آپ کو بالکل ایسا ہی لگے گا کہ علامہ اقبال کا عقیدہ قرآن کے عقیدے سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مثلا قرآن میں آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستر پہ سوتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ اب انصاف سے بتائیے علی بستر پہ پہلے سوئے یا آیت پہلے آئی؟ علی بستر پہ پہلے سوئے، آیت اس کے بعد آئی۔ دوسری آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ علی نے روٹیاں پہلے دی یا آیت پہلے آئی؟ روٹیاں پہلے دی، آیت اس کے بعد آئی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علی نے انگوٹھی پہلے دی یا آیت پہلے آئی؟ علی نے انگوٹھی پہلے دی، اس کے بعد آیت آئی۔ اور آگے بڑھیے، اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، علی کی ولایت کا اعلان پہلے ہوا یا آیت پہلے آئی؟ علی کی ولایت کا اعلان پہلے ہوا، آیت اس کے بعد آئی۔ بھئی پورا قرآن پڑھیے، یہی ہو رہا ہے، علی بستر پہ پہلے آتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے۔ علی روٹیاں پہلے دیتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے۔ علی انگوٹھی پہلے دیتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان پہلے ہوتا ہے، آیت بعد میں آتی ہے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا قرآن کی کوئی آیت علی کے سونے کی تفسیر کر رہی ہے، کوئی آیت علی کے جاگنے کی تفسیر کر رہی ہے، کوئی آیت علی کے روٹیاں دینے کی تفسیر کر رہی ہے، کوئی آیت علی کے انگوٹھی دینے کی تفسیر کر رہی ہے؟ یہی تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں علی اس لیے نہیں آئے کہ قرآن کی تفسیر کرے، بلکہ قرآن اس لیے
لیے اترا تاکہ علی کی تفسیر کر سکے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام پہ۔ قرآن اس لیے اترا کہ وہ علی کی تفسیر کر سکے۔ علی کی مکمل زندگی اسی قرآن کا پرتو ہے۔ علی کی پوری زندگی میں قرآن جب مجسم ہوتا ہے تو وہ علی بنتا ہے۔ علی امام ہیں اور علی چلتا پھرتا قرآن، یعنی جو قرآن جسم کی شکل میں ہو تو وہ علی ہے۔ تعلیمات اہل بیت، اسی قرآن کو بچانے کے لیے تو اہل بیت نے، علی نے اور علی کے گھر والوں نے قربانیاں دیں۔ اسی قرآن پہ جب وقت پڑا، اسی قرآن کو بچانے کے لیے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب یہ جملے پڑھتے تھے کہ قرآن ایک دن بحال پریشان حسین کے دروازے پہ آیا اور آ کے کہا کہ مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے تو حسین نے کہا کہ نانا کہ قرآن گھبرا نہیں، تیری زیریں بچانے کے لیے حسین زیر خنجر سجدہ کرے گا۔ پھر علامہ فرماتے تھے کہ قرآن نے اگلا سوال کیا کہ حسین لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو حسین نے کہا کہ قرآن گھبرا نہیں، تیری زبریں بچانے کے لیے حسین زبردست عباس کے بازو دے دے گا۔ علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے تھے یہ اگلا سوال قرآن کا بڑا مشکل تھا۔ حسین خاموش ہو گئے۔ قرآن نے کہا کہ مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ حسین تو خاموش ہو گئے، مگر چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی ایک بی بی آگے بڑھی اور کہا کہ بھیا حسین خاموش کیوں ہو، کہتے کیوں نہیں کہ قرآن تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنی چادر دے دے گی۔ یہی ہوا کہ جب اس قرآن پہ مصیبت ہوئی اور اس قرآن پہ وقت پڑا تو آل محمد نکلے اپنے گھروں سے اور قربانیاں دی۔ اور کیسی کیسی قربانیاں آل محمد نے دی ہیں کربلا کے میدان میں۔ چہلم آ گیا ہے، آج چہلم منانے کے لیے بیٹھے ہیں آپ۔ میں آپ سے رونے کے لیے نہیں کہوں گا کہ آپ گریا کریں، بلکہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو وہ اتنا ضرور سوچ لینا کہ چہلم سادات کی حسرتوں کا نام ہے، زینب کی آرزو کا نام ہے چہلم۔ ہمارے گھر ہم بھی تو آپ چہلم مناتے ہیں اپنے عزیزوں کا جب کوئی رخصت ہو جاتا ہے، مگر جب ہم چہلم مناتے ہیں تو کس طرح مناتے ہیں؟ اگر کسی کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آگے بڑھ کے اپنے بھتیجا بھتیجیوں کو سینے سے لگا لیتا ہے کہ اگر تمہارا باپ نہیں ہے تو بیٹے گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کبھی کوئی بہن آگے بڑھ کے اپنے بھائی کے بچوں کو گلے سے لگا کے کہتی ہے کہ گھبرانا نہیں، تمہارا باپ نہیں رہا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر جانتے ہو حسین کا کس طریقے سے کربلا میں چہلم ہوا ہے کہ حسین کی بچیاں، حسین کی بہنیں وہ تھیں کہ جن کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے۔ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اپنے ماجاہے کا ماتم نہ کر سکی۔ زینب اپنے بھائی حسین پہ گریہ نہ کر سکی، حسین کو نہ رو سکی۔ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ سوچئے گا ضرور کہ آج حسین کا چہلم ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ روئیں گے تو آپ کو رونے پہ کوئی تماچے نہیں لگائے گا، آپ کو رونے پہ کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ پھر بھی رونا نہ آئے تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں جوان بھی ہوں گے، اکثر جوان ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی۔ آپ سوچئے کہ آپ کی کوئی 3 یا 4 سال کی بہن آپ کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہی ہو اور کوئی آپ کی بہن کو روک کے اس کی زلفوں کو پکڑ کے اس کے رخساروں پہ تماچے لگانا شروع کرے تو اس بھائی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اگر آنکھوں سے آنسو نکلے تو سید سجاد کی مصیبت کو یاد کیجئے گا۔ جب شام و کوفہ کے راستے میں سکینہ کو تماچے لگتے تھے تو سید سجاد کو دیکھتی تھی اور سید سجاد تڑپ کے عباس کے سر کو دیکھتے تھے اور رو کے کہتے تھے اے چچا، ارے آپ کے بعد سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا،
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ عزاداروں وہ وقت بھی آ گیا، اہل حرم کا چہلم منانا ہے آپ کو، چہلم کے مصائب پڑھنے ہیں اہل حرم کے۔ آپ جانتے ہیں عزاداروں چہلم جناب زینب کی حسرت و تمنا کا نام ہے۔ یزید کی طرف سے جب حکم رہائی ملا نا اہل بیت کو، کہا کہ ہم نے آپ کو رہا کر دیا، سید سجاد جناب زینب کے پاس آئے کہ پھوپھی اماں ہمیں رہا کر دیا گیا۔ جناب زینب آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ اے بیٹا سجاد ذرا پہلے جا کے یزید سے کہو ہمارے لیے ایک مکان خالی کرایا جائے، ہم جب سے کربلا سے آئے ہیں ہم نے حسین کا ماتم نہیں کیا، ہم حسین کی مصیبت پہ گریہ کرنا چاہتے ہیں۔ عزاداروں ایک مکان خالی کرایا گیا، سب سے پہلی مجلس ہو رہی ہے شام کے اندر حسین کے نام کی۔ ارے میں مصائب پڑھ رہا ہوں آپ گریہ کر رہے ہو، مگر جانتے ہو سب سے پہلی مجلس وہ تھی کہ جہاں کسی نے مصائب نہیں پڑھے، بلکہ کبھی ایک کونے سے کوئی بی بی اٹھتی تھی اور اٹھ کے کہتی تھی واہ حسینہ، ارے ساری بیویاں روتی تھی، پھر کوئی بی بی اٹھتی تھی اور اٹھ کے کہتی تھی واہ اکبرہ، کبھی کسی کونے سے کوئی بی بی اٹھتی تھی اٹھ کے کہتی تھی واہ باسا۔ عجب عالم سے مجلس ہو رہی تھی حسین کی شام کے اندر۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا سید سجاد اب یزید سے کہو کہ ہمارے لٹے ہوئے تبرکات بھیجے۔ عزاداروں جیسے یزید کو یہ کہا گیا کہ ہمارے تبرکات بھیجے، وہ تبرکات آنا شروع ہوئے۔ پہلے شہداء کے سر آئے، روایتیں یہ کہتی ہیں 1 سال کے بعد جب زینب کو حسین کا سر ملا، ارے بہن نے بھائی کا سر لیا ہوگا اور کس طرح سے بہن کیے ہوں گے، زینب نے حسین کا سر لے لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے لے لیا۔ اس کے بعد قاسم کا سر آیا، ام فروا نے لے لیا۔ ایک چھوٹا سا سر آیا، شام کی عورتوں نے دیکھا، ارے رو کے کہا کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ یہ ام رباب نے سنا، تڑپ کے کہا اے بیویو اس بچے کی ماں میں ام رباب، ارے میں ابھی زندہ ہوں۔ عزادارو علی اصغر کا سر ام رباب نے لے لیا۔ اب گریہ ہوا، حسین کی مجلس ہو رہی ہے، بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اب تبرکات آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے عباس کا علم آیا، ساری بیویوں نے اٹھ کے استقبال کیا۔ اس کے بعد ایک کشتی آئی کہ جس کے اندر بیویوں کی چادریں تھی۔ زینب آگے بڑھی، ایک چادر اٹھائی، ام لیلہ تمہاری چادر، ایک چادر اٹھائی، بھابی ام رباب تمہاری چادر، ایک چادر اٹھائی، ام کلثوم تمہاری چادر، ایک چھوٹی سی چادر اٹھائی۔ زندان شام کا رخ کیا۔ اے سکینہ تجھے پردے کا بڑا خیال تھا، اے میری بچی تیری چادر آ گئی۔ جزاکم اللہ، جزاک اللہ۔ آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے، جب گریہ بڑھتا ہے تو رحمتیں شامل ہوتی ہیں مجلس میں۔ عزادارو اب سارے تبرکات آئے، ایک ایک بی بی نے تبرکات کو لے لیا، استقبال ہو رہا ہے۔ حسین کی مجلس ختم ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ کالی اماریاں منگائی گئی کہ ان میں اہل حرم کو بٹھایا جائے گا۔ سید سجاد آگے بڑھے، ایک ایک بی بی کو سوار کر دیا۔ جب زینب کو سوار کرنے لگے تو جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد میں نے ایک ایک محمل کو دیکھا، ارے ساری بیویاں آ گئی مگر تیری ماں ام رباب نظر نہیں آتی، نہ جانے ام رباب کہاں ہے۔ زینب و سید سجاد نے تلاش کرنا شروع کیا، ام رباب نظر نہ آئی۔ اب جو زندان شام میں پہنچے، ایک کونا ہے اس میں ایک چھوٹی سی قبر ہے جس سے رباب لپٹی ہوئی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے اے سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں، اے میری بچی تجھے وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، اے سکینہ ارے مدینے نہ چلو گی۔
بیویوں نے سکینہ کو یاد کیا، ساری بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ اب ام رباب کو زینب نے کہا، اے بھابی ام رباب، ارے کیا آپ مدینے نہ چلیں گی؟ جناب ام رباب رو کے کہتی ہیں، اے شہزادی، ارے میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میرا والی و وارث مارا گیا، میرے 2 ہی بچے تھے، میرا اصغر کربلا میں ہے، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی۔ اے زینب، ارے میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ جناب زینب نے لیا ام رباب کو سوار کیا، لیجئے یہ قافلہ چلا، کہا میں وہاں سے گزارنا جہاں کربلا کا میدان ہے۔ جابر ابن عبداللہ رسول کا بوڑھا صحابی 40 ہی کے دن حسین کی قبر پہ پہنچا تھا اور زیارت کر رہا تھا۔ حسین کے تعویذ قبر سے لپٹا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حسین کی قبر کو زلزلہ ہوا، اندر سے آواز آئی، اے جابر، ارے جلدی سے ہٹ جا، میری بہنیں آ رہی ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، لٹا ہوا قافلہ حسین کا چیلم منانے۔ جابر حسین کی قبر سے ہٹا، اب دور سے قافلہ آ رہا تھا۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ قافلہ جب کربلا کے میدان میں داخل ہوا، جناب زینب نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ گرا دیا اور حسین کی قبر سے لپٹ گئی اور رو کے بین کرنا شروع کیے، اے بھیا، ارے تیرے جانے کے بعد ہماری چادریں اتاری گئی، اے بھیا تیرے بعد تماچے لگے، اے بھیا ہمیں تازیانے لگے، ہمارے خیمے جل گئے، اے بھیا ہمیں اسیر کیا گیا۔ نہ جانے زینب کو کیا خیال آیا، زینب اٹھی، اپنے ہاتھوں کو جوڑا، اے بھیا مجھے معاف کرنا، ارے تیری سکینہ زندان میں رہ گئی، اے حسین ہم مدینے جا رہے ہیں مگر تیری بچی ارے زندان شام میں رہ گئی، اے حسین ہم سکینہ کو نہ لا سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدایا اس عبادت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومن مومنات ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ نبی آخر کا واسطہ، کتاب آخر کا واسطہ، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر ابو الحسن اور میر صابو لال حسین مرحوم مغفور کی ارواح کو ارسال فرماتے ہیں۔